بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، شعبان المعظم کے اس نہایت مقدس بابرکت اور نورانی مہینے میں جو کہ ماہ رمضان المبارک کی آمد کا پیش خیمہ ہے، کسی بھی دن یہ عظیم جلیل القدر اور بے پناہ فضیلت والا صدقہ اپنی استطاعت کے مطابق ضرور ادا کریں، کیونکہ اس پاکیزہ اور برکتوں والے مہینے میں یہ مخصوص صدقہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انتہائی مقبول، لائق تحسین اور پسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ وہ عظیم صدقہ یہ ہے، معزز سامعین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک تاجر جو اپنی سخاوت کے لیے مشہور تھا، اچانک گردش ایام کا شکار ہو گیا۔ اس کا چلتا ہوا کاروبار ٹھپ ہو گیا اور وہ جس کام میں ہاتھ ڈالتا اسے نقصان ہوتا، یہاں تک کہ نوبت فاقہ کشی تک آ پہنچی۔ وہ راتوں کو اٹھ کر روتا اور اپنے رب سے فریاد کرتا کہ باری تعالیٰ، مجھ سے کیا خطا ہوئی کہ میری خوشحالی بدحالی میں بدل گئی۔ ایک شب اسے خواب میں ایک نہایت نورانی چہرہ نظر آیا جس نے اسے نصیحت کی کہ اے اللہ کے بندے، تو نے ظاہری مال تو بہت لٹایا، مگر کیا کبھی تو نے اپنے باطن کا وہ صدقہ دیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ عزیز ہے؟ وہ شخص ہڑبڑا کر اٹھا اور اگلے ہی دن وقت کے ایک جید عالم اور اللہ والے بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا سارا حال زار سنا کر عرض کیا کہ حضور، میں اس مصیبت کے بھنور سے کیسے نکلوں؟ ان بزرگ نے کمال محبت اور شفقت سے اس کی ڈھارس بندھائی اور فرمایا کہ بیٹا پریشان نہ ہو، شعبان کا یہ مبارک پر نور اور فضیلتوں والا مہینہ ان قریب آ رہا ہے اور اس کے بعد رمضان المبارک کی رحمتیں شروع ہونے والی ہیں۔ تم اس میں یہ خاص اور بابرکت صدقہ خلوص نیت کے ساتھ ضرور ادا کرنا، کیونکہ یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بے حد عزیز، معتبر اور محبوب ہے۔ وہ شخص یہ سن کر حیران ضرور ہوا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی امید، تازگی اور اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے اسی وقت دل میں پختہ ٹھان لیا کہ وہ اس عظیم صدقے کو ضرور اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائے گا۔ چند دنوں کے بعد ایک رات وہ گہری اور پرسکون نیند میں محو تھا کہ اسے ایک اور پرکشش اور ایمان افروز خواب نظر آیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک وسیع و عریض ریگستان میں اکیلا کھڑا ہے جہاں سورج کی تپش اسے بے حال کر رہی ہے۔ اچانک آسمان سے ایک سفید بادل نمودار ہوا اور اس کے سر پر سایہ کر دیا۔ بادل سے بارش کی بجائے نور کی ننھی ننھی بوندیں برسنے لگیں، جس سے اس کا سارا جسم ٹھنڈا ہو گیا اور اس کے پاؤں تلے بنجر زمین سے ہریالی اور پھول اگنے لگے۔ اس نے دیکھا کہ اس کے گرد ایک مضبوط حصار بن گیا ہے جس کے باہر تند و تیز ہوائیں اور طوفان تو ہیں، مگر وہ اس کے حصار کے اندر مکمل محفوظ اور پرسکون ہے۔ وہ یہ منظر دیکھ کر حیرانی سے پکار اٹھا کہ یہ سب کیا ہے اور مجھے اس تپش سے کس نے بچایا ہے؟ تب غیب سے ایک آواز آئی کہ اے اللہ کے بندے، یہ تیرے اس باطنی صدقے کا ثمر ہے جو تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے شروع کیا ہے۔ یہ بادل تیری زندگی کی حفاظت کا ضامن ہے اور یہ ہریالی تیرے رزق کی وہ برکت ہے جو اب کبھی ختم نہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر یہ کرم فرمایا ہے کہ تیرے اس عمل کے بدلے تیری زندگی کو ہر ناگہانی آفت سے محفوظ اور مستحکم بنا دیا ہے۔ معزز سامعین، صدقہ کے بارے میں ہمارے محدود ذہن میں سب سے پہلے جو روایتی خیال آتا ہے وہ صرف مال و دولت، کھانا پینا، لباس یا دیگر مادی اشیاء کا ہوتا ہے۔ ہم اکثر نادانی میں یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ صدقہ صرف پیسہ خرچ کرنے یا مادی چیزوں کا عطیہ کا نام ہے، مگر حقیقت میں یہ سوچ نامکمل اور غیر جامع ہے۔ کیا آپ نے کبھی اس باریک نکتے پر غور کیا ہے کہ کائنات میں کچھ ایسے عظیم صدقات بھی موجود ہیں جو بغیر کسی ایک پائی کے مالی خرچ کے بھی مکمل طور پر ادا کیے جا سکتے ہیں؟ ایسے بابرکت اور روحانی اعمال جو ہر شخص، خواہ امیر ہو یا مفلس، بآسانی انجام دے سکتا ہے۔ ذرا ٹھنڈے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ اگر صدقہ صرف مالی مدد اور دولت کا نام ہوتا تو غریب اور نادار لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور مقرب بندوں کی فہرست میں کیسے شامل ہو سکتے تھے؟ مگر شعبان اور رمضان کا یہ مقدس، پرفضیلت اور منور دور ہمیں ایک ایسی عظیم، لافانی اور روشن حقیقت سے آگاہ کرتا ہے جو ہماری پوری سوچ اور زاویہ فکر کو تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ ہمیں یہ عظیم درس حیات عطا کرتا ہے
کہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے بڑے وزنی اور قیمتی صدقات وہ ہیں جن کے لیے مال و دولت کی کوئی دنیاوی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ وہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ عظیم ترین صدقہ معاف کر دینا ہے۔ اب یہاں یہ بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ عظیم اور فضیلت والا صدقہ دراصل کون سا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان سے پہلے آپ کی دعائیں فوری طور پر بارگاہ الہی میں قبول ہوں، آپ کے تمام دکھ، پوشیدہ درد اور زندگی کی پریشانیاں فوری طور پر حل ہو جائیں، آپ کی زندگی حقیقی سکون قلبی، اطمینان اور خوشحالی سے بھر جائے، تو یقین سے سمجھ لیں کہ اس کا سب سے بڑا راز اسی عظیم صدقے میں چھپا ہوا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے، آپ کی دائمی عادت کریمہ بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب اور عزیز بھی یہی صدقہ ہے۔ وہ عظیم صدقہ یہ ہے کہ اپنے دل کو کشادہ، وسیع اور فراخ کر کے دوسروں کی غلطیاں، ان کی خطائیں اور دی گئی تکلیفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے معاف کر دیں۔ یہ صدقہ ایسا بے مثال، عظیم اور برکت ہے کہ جس کے لیے جیب سے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرنا پڑتا، نہ سونا چاندی کی قربانی دینی پڑتی ہے، مگر اس کا ثواب، اجر اور روحانی فضیلت اتنی عظیم اور لامحدود ہے کہ پوری زندگی کا رخ تبدیل ہو کر روشن اور پرسکون ہو جاتا ہے۔ معاف کرنے والا شخص اللہ رب العزت کا سب سے زیادہ محبوب اور مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ شعبان اور رمضان، یہ دور در حقیقت معافی، درگزر، عفو اور بخشش کا خاص وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود غفور الرحیم ہے، وہ اپنے خطا کار بندوں کو بار بار معاف فرماتا رہتا ہے، اس لیے وہ اپنے بندوں سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کے بندے بھی ایک دوسرے کو دل کھول کر معاف کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح ارشاد فرمایا کہ جو شخص دوسروں کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا و آخرت میں عزت، بلندیاں اور اپنی خاص قربت عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بات بالکل برحق اور سچ ہے کہ بدلہ لینے سے وقتی طور پر تو انتقامی اطمینان مل سکتا ہے، مگر حقیقی عزت، دائمی بلندی اور روح کا سکون صرف معاف کر دینے کی صفت میں پوشیدہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی چسکیاں اور دعائیں جلد قبول ہوں، زندگی سے تمام پریشانیاں اور جان لیوا تکالیف ختم ہوں، رزق کے معاملے میں خوب برکت آئے اور پرانے گناہ بخش دیے جائیں، تو دوسروں کو معاف کرنے کا یہ عظیم اور بابرکت صدقہ اپنی مستقل عادت بنا لیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں بارہا یہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ جن گھروں، خاندانوں اور معاشروں میں معافی، درگزر اور عفو درگزر کا خوبصورت کلچر رائج ہوتا ہے، وہاں سکون، اطمینان اور برکت خود بخود نازل ہوتی ہے، وہاں باہمی محبت اور الفت کے دیپ جلتے ہیں، اور رب کی برکتیں اور رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح برستی رہتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری سنت مبارکہ کو اپناتے ہوئے رمضان سے پہلے یہ پختہ عہد کریں کہ ہم اپنے دل میں کسی کے لیے بھی نفرت، انتقام، بغض اور کینہ رکھنے کے بجائے صرف خالص محبت، رحم دلی اور درگزر کی شمع روشن رکھیں گے۔ یاد رکھیں کہ معاف کرنا صرف دوسروں کے لیے آسانی اور رحمت نہیں ہے، بلکہ یہ سب سے پہلے اپنے لیے سب سے بڑا قلبی سکون، ذہنی اطمینان اور روحانی برکت کا ذریعہ ہے۔ جو شخص دوسروں کو دل کھول کر معاف کر دیتا ہے، اس کا باطن ہلکا پھلکا اور پاکیزہ ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر نور الہی کی تازگی آ جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بڑے بڑے گناہ بخش دیتا ہے اور اسے اپنی خاص رحمت کی آغوش میں لے لیتا ہے۔ رمضان کے اس مقدس مہینے میں یہ عظیم صدقہ ضرور ادا کریں، کیونکہ اللہ رب العزت کو یہ بہت زیادہ پسند اور محبوب ہے۔ صدقہ صرف مال و دولت یا کھانے پینے کی اشیاء بانٹنے کا نام نہیں ہے، بلکہ صدقہ کی کئی روحانی قسمیں، کئی نورانی شکلیں اور صورتیں ہیں، اور ہر ایک کا اجر و ثواب اور فضیلت اپنی جگہ بے انتہا عظیم اور لامحدود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامعہ ارشاد فرمایا کہ ہر نیک اور صالح عمل دراصل صدقہ ہی ہے۔ اس مقدس مہینے میں ایک صدقہ وہ ہے جو انسان اپنے مال، اپنی قیمتی وقت، اپنی محنت اور اپنی خداداد صلاحیتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کو عطا کرتا ہے، جیسے کسی بھوکے کی بھوک مٹانا اور اسے کھانا کھلانا، کسی بیمار کی عیادت کرنا اور اس کی تیمارداری میں وقت صرف کرنا، کسی یتیم کا سہارا بننا اور اس کا سرپرست بننا،
کسی محتاج و مفلس کے دکھ درد میں سچے دل سے شریک ہونا اور اس کی ہر ممکن مدد کرنا، یہ سب عظیم صدقات ایسے بابرکت اعمال ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت زیادہ پسندیدہ اور مقبول ہیں، اور بندے کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کا کفارہ اور دائمی مغفرت کا ذریعہ بھی بن جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک اور رمضان کے صدقے، اس کی برکت سے اور اس کی عظمت سے ہم تمام مسلمانوں کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیاں، تمام چھپی ہوئی تکالیف اور مصیبتیں دور فرما کر ہماری زندگیوں میں حقیقی خوشحالی، قلبی سکون، دائمی برکتیں اور اپنی خاص رحمتیں عطا فرمائے۔ ہماری تہ دل سے یہ عاجزانہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا یہ بیان کرنا اور آپ تمام سامعین کا اسے توجہ سے سننا اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور آخر میں اللہ رب العزت سے نہایت ہی عاجزانہ التجا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کامل ایمان پر فرمائے اور ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک پیارا سا نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگر آپ کو یہ اصلاحی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے اسے شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔